دوسرا آرٹیکل اس کی طرف آتے ہیں، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پہ ایمان۔ یہ 6 آرٹیکل ہم نے پڑھنے انشاءاللہ۔ تو دوسرا آرٹیکل ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کے بارے میں جو جنرلی یا اجمالی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی یہ غیبی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کائنات کے فعال سر انجام دینے کے لیے، کائنات کے امور سر انجام دینے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی تھکتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم کی کبھی ہر وقت فرما برداری کرتے ہیں۔ نہ ان کو کھانے کی حاجت ہے، نہ ان کو پینے کی حاجت ہے۔ تو یہ ایک اجمالی ایک خاکہ ہے فرشتوں کے بارے میں جو میں نے بیان کیا۔ لیکن اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو میں 5 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا فرشتوں کے چیپٹر میں۔ ہمارے پاس ابھی کچھ 8-10 منٹ ہیں، تو 5 نکات ہیں فرشتوں کی اگر تعارف کا ہونا چاہیے۔ جب فرشتوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا تو ان 5 نکات کو ماننا ہی ایمان بالملائکہ ہے۔ جو 5 نکات میں رکھوں گا نا، ان 5 نکات کو ماننا ہی جو ہے وہ ایمان بالملائکہ ہے۔ پہلا نقطہ ہوگا اس ضمن میں فرشتوں کی تخلیقی صفات۔ جو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے کیسے پیدا کیا ان کو، تخلیق کے اعتبار سے ان کی کیا کوالٹیز ہیں، کہ ان کے کیا کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ہوتا ہے نا انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، یہ ان کی کیا تخلیقی صفات ہے، نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا ہمارا کہ فرشتوں کی اخلاقی صفات، اخلاقیات کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے، مورل کے اعتبار سے فرشتوں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے کتنی تعداد ہے فرشتوں، 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے فرشتوں کے نام اور ان کے امور، کون کون سا فرشتہ کیا کیا کام کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث میں جتنے بھی ایسے باتیں آئی ہیں کہ فلاں فرشتہ کو یہ کام دیا، فلاں فرشتہ کو، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پانچویں اور آخری نقطہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کے حوالے سے جو باطل مذاہب ہیں 3-4 ان کو ذکر کریں گے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ کہ فرشتوں کے حوالے سے بھی بڑے ایک جو ہے وہ غلط نظریات ہیں نا دنیا کے اندر، ان کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 5 نکات، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے فرشتوں کی تخلیقی صفات۔ تو فرشتوں کی تخلیقی صفات میں سب سے پہلی بات نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے، لائٹ سے پیدا کیا اللہ نے۔ ان کا جو خمیر ہے نا وہ اللہ نے کہاں سے لیا؟ روشنی سے، اپنے نور سے لیا۔ انسان کو بناتے ہوئے اللہ نے خمیر کہاں سے لیا؟ مٹی سے، کہ مٹی سے اللہ نے لیا، مٹی کو گوندا، جو اس کو جیسے بنایا جاتا ہے گارا ٹائپ، تو وہاں سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا۔ لیکن فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے اور فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار، اور جو جن ہیں وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ 3 مخلوقات کی بات جو ہے وہ اللہ نبی اسلام نے حدیث میں کی۔ تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ دوسری بات تخلیقی صفات میں، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اللہ رب العزت نے پر بنائے، ٹھیک ہے، ان کے پر۔ سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کو فاطر کرنے والا، بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا، قاصد، ایز اے آپ یو نو کہ ڈاکیہ جسے آپ کہتے ہیں، پوسٹ مین یا پیغام رساں جسے آپ کہہ لیں، اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا، پیغام رساں بنایا۔ اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، اور کتنے کتنے پر ہیں؟ مثنی و ثلاثہ و رباع، 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رأى جبریل لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، 600 پر۔ تو ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے، کسی کو اللہ نے 2 پر لگا دیے، کسی کو 3 لگائے ہیں، کسی کے 4 لگائے ہیں، سون جبریل کو 600 پر۔ تو یہ دوسری بات تخلیقی اس بات میں، پہلی بات کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا۔ دوسری بات یہ اللہ نے ان کے پر بنائے۔ تو پر میں بھی کوئی ڈیفرنس ہے، کوئی ایک نہیں، ہر ایک کی اتنے ہی پر ہیں، نہیں، پر بنائے ہیں، لیکن کبھی کسی کے کم ہے، کسی کے زیادہ ہے۔ اچھا، تیسری اور انتہائی حیران کن بات، عظم تخلیق، تیسری بات تخلیقی صفات میں
عظم تخلیق یعنی ان کو اللہ نے تخلیق میں، خلقت میں، سائز میں بہت بڑا بنایا، ٹھیک ہے، اور کتنا بڑا بنایا، ذرا دو باتیں نوٹ کریں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی اسلام کے بارے میں کہ رآ جبریل فی حلتی رفرفن، کہ نبی اسلام نے جبریل کو دیکھا جب ان کی اصل حالت میں، دو دفعہ کہ نبی اسلام نے جبریل کو دو دفعہ ان کی ریئل جو حالت ہے، ریئل کنڈیشن ہے، اس میں دیکھا ہے۔ تو قد ملا ما بین السماوات والارض، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی اسلام نے دیکھا کہ جبریل نے مشرق اور مغرب، شمال جنوب سب کو آپس پروں کے اندر نیچے دبا لیا ہے، اتنا سائز اس کا، حجم اتنا سائز یا حجم کہہ لیں کہ انہوں نے جبریل امین نے مشرق اور مغرب، شمال جنوب، یعنی پورا افق جو ہے، وہ پورا افق آپ کہہ رہی ہیں، پورا آسمان جو ہے، پوری زمین جو ہے وہ اپنے پروں کے نیچے کر لی ہے، پوری زمین، اتنا بڑا سائز۔ تو یہ جبریل کا سائز ہے، لیکن آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، اسے بھی حیران کو نبی اسلام نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں جو حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ، اس کی خلقت اللہ نے کچھ اس انداز سے کی، ان بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس کے یہ شحمت اذنہ، کان کی لو اور یہ شولڈر، یہ جو سپیس ہے یہ اتنی ہے، نبی اسلام نے فرمایا 700 عام، جیسے 700 سال کے سفر کرے پہنچے گا، اتنی اس کی مسافت، اتنی آپ سپیس، مطلب یہ ہائٹ کہہ لیں جو کہ یہ کان کی لو اور یہ کندھا، اس کے درمیان اگر کوئی آدمی انسان 700 سال تک سفر کرے، جو جتنا وہ ٹریول کرے گا سفر، اتنی وہ آپ کہہ لیں کہ پھیلا ہوا اس کی کان کی لو سے لے کے کندھے تک، اتنا بڑا ایک فرشتے کی بات کہ جو حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جتنے بھی فرشتے ہیں، تو اس میں سے ایک فرشتے کی اتنا حجم ہے، اتنا سائز، تو اللہ رب العزت نے اتنا اس کو پیدا کیا۔ چوتھے نمبر پہ یہ بات یہ ہے تخلیقی صفات میں کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ انسانی شکل میں، بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کوئی اجنبی شخص مسجد میں بیٹھا ہے، کیا پتہ وہ فرشتہ بن کے بیٹھا، فرشتہ ہو انسان بن کے بیٹھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے جبریل، فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا، بشر کی حالت میں، انسان کی حالت میں، مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، اگر تم متقی ہے میں تجھے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کی طرف جو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تو اس وقت وہ انسانی شکل میں آئے تھے، بشر کی حالت میں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث جبریل، بڑی کامن حدیث ہے، اس میں نبی اسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی اسلام کے پاس، رجل شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے، شدید یعنی کہ سفیدی میں کثرت ہے، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، بالوں کے جو سر کے جو بال ہیں وہ شدید سواد یعنی بہت زیادہ کالے، ٹھیک ہے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اگر اتنی دور سفر کر کے تو کپڑے سفید ہیں، کچھ نہ کچھ میلے مولے تو ہوئے ہوں گے نا، لیکن بالکل شدید و بیاض ہے۔ تو نبی اسلام کے پاس آگے بیٹھ گیا، چند سوالات کیے، جب وہ چلا گیا تو نبی اسلام نے کہا پتہ کون تھا؟ تو آپ نے جب یہ پوچھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول و عالم، اور میں انہ جبریل، وہ جبریل تھا جو تمہارے پاس آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے، تو انسانی شکل میں آیا تھا۔ اور اس طرح دیگر روایات ملتی ہیں کہ حضرت جبریل اکثر جو ہے وہ دحیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے، دحیہ قلبی صحابی رسول ہیں، ان کی شکل میں آ کے نبی اسلام سے بات چیت کیا کرتے تھے، جس طرح کے صحابہ دین سیکھ لیتے۔ ایک دفعہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اسلام کے پاس آ کے نا دحیہ قلبی بیٹھ گئے اور بات چیت کر رہے ہیں اور چلے گئے، تو نبی اسلام پوچھا وہ کون تھا بھلا، یہ ابھی جو میرے پاس بیٹھا تھا کون تھا؟ تو ام سلمہ کہتی ہیں دحیہ قلبی، کہا نہیں جبریل آئے ہوئے تھے، یہ جبریل تھے، دحیہ قلبی نہیں تھے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں۔ سر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ عدم تھکاوٹ، فرشتوں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ٹائرڈ نہیں ہوتے، انسان تھک جاتا ہے نا کام کر کے، فرشتے تھکتے نہیں۔ تو یہ پانچویں بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں فالذین عند ربک، جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں نا، یسبحون له باللیل والنہار لا یستحسرون، جو دن رات لگے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں،
کبھی تھکتے نہیں. اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَسْخِرُونَ. اور جو اللہ رب العزت کے پاس ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی کبھی اکتاتے نہیں ہیں. اور لا یفترون، کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی دن رات امور سر انجام دینے میں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کبھی یہ کہ فرشتہ نے کہا لو میرے بازو میں درد شروع ہو گیا، یا میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. مطلب ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگے، کبھی نہیں تھکتے. یہ عدم تھکاوٹ کا ہونا ان کی تخلیقی صفات میں شامل. سر چھٹی اور آخری بات تخلیقی صفات میں کہ اللہ نے ان کو انتہائی قوت دی ہے. اتنی قوت دی ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ النجم کے اندر کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. یہ دو آیتیں جو کہ جبریل امین کی قوت کو بیان کر رہی ہیں. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کو کس نے سکھایا ہے؟ علمہ، سکھایا ہے اس نے شدید القویٰ، جس کی قوت بڑی سخت ہے. اور ذو مرۃ، پھر دوبارہ کہا شدید القویٰ، کیا ہے کہ نا شدید القویٰ بڑی مضبوط قوت والا. آگے پھر کہا ذو مرۃ، بڑی ہی انتہائی زیادہ قوت والا. تو یہ دو جملے. تو یہ جو ہے وہ چھٹی اور آخری صفت ان کی ہی تخلیقی صفات کے چیپٹر میں کہ اللہ نے ان کو انتہائی قوت والا بنایا. عدم تھکاوٹ، وہ تھکتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں بار بار اللہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں وہ دن رات تسبیح بیان کر رہے ہیں، دن رات اللہ کے فرما برداری میں، اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن لا یفترون یہ لفظ بھی آئے ہیں، لا یسأمون یہ لفظ بھی آیا ہے، لا یستحسرون یہ تین لفظ آئے ہیں. تینوں کا معنی ایک ہی ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں فرشتوں کے بارے میں. اچھا، آج کے درس میں اگلی بات، دوسرا پوائنٹ ہے فرشتوں کی اخلاقی صفات، مورل کے اعتبار سے. تو یہ ہم نے تقریباً 5 نکات، 5 پوائنٹ بنائے ہیں اخلاقی صفات میں مورالٹی کے اعتبار سے. پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے انتہائی نیک کردار ہیں اور فرما بردار ہیں. نیک کردار ہیں اور فرما بردار ہیں، یہ پہلا پوائنٹ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید جو ہے فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں موجود ہے اللہ کے پاس. جو ریئل جو قرآن ہے، یہ ہمارے پاس اس کی بلو پرنٹ ہے نا، کاپی ہے اس کی. جو ریئل قرآن ہے اللہ کے پاس، تو اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند بھی ہے وہ صحیفہ جو جہاں پڑا ہوا ہے وہ بلند بھی ہے، مطہرہ اور پاکیزہ بھی ہے. مرفوعۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اور بأیدی کن لوگوں کے ہاتھوں میں؟ سفرۃ، جو انتہائی بزرگ فرشتے ہیں. بزرگی بڑھاپے سے نہیں آتی. اب اگر بوڑھا ہو جائے تو ہم اسے بزرگ کہتے ہیں، بزرگی بڑھاپے سے نہیں ہوتی. وہ فارسی کے شعر شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی بعقل است نہ مال است، بزرگی بعقل است نہ سال است، تونگری بدل است نہ مال است. کہتے ہیں بزرگی جو ہوتی ہے وہ عقل و بصیرت سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی کہ اتنے سال ہو گئے اس کو. اور تونگری، امیری، بندہ امیر دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا. اتنی خوبصورت بات کہی اس نے. تو معنی یہ ہے کہ بزرگ فرشتے بزرگ ہیں. بزرگ یہ نہیں کہ بوڑھے ہیں، بزرگی کا مطلب فہم و بصیرت میں، عبادت میں، کردار میں بزرگ ہیں. اور دوسری کرام باررہ، کرام معزز ہیں اور باررہ نیکوکار ہیں. تو یہ دلیل مل گئی کہ فرشتوں کی پہلی صفت بیان ہو گئی کہ فرشتے انتہائی جو ہے وہ فرما بردار ہیں، نیکوکار ہیں، بزرگ ہیں. اور فرما بردار ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دے دیا نا، فرشتہ نافرمانی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں. لیکن انسان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں اکثر کہا نا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. بارہا اور بھی کئی آیتیں آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کی حق تھی. اس نے اللہ کو پہچانے نہیں ہے، اس نے اللہ کا حق ادا. بار بار اللہ نے اس کی نافرمانی کو ایڈریس کیا ہے. اللہ نے اس کی فرما برداری کو بھی ایڈریس کیا جن لوگوں نے فرما برداری کی، لیکن نافرمانی کو بھی ایڈریس کیا. لیکن فرشتوں کے بارے میں نافرمانی کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے.
ٹھیک ہے، فرشتوں کے بارے میں اللہ کی کہ وہ نافرمانی کریں ان کی سوچ میں شامل نہیں ہے، ان کی آپ کہہ لیں کہ خلقت میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات فرشتوں کی اخلاقی صفات میں فرشتے نافرمان نہیں ہوتے، فرما بردار ہوتے ہیں، اور نیک وکار اور بزرگ اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انتہائی برگزیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سر فرشتے انتہائی طہارت پسند اور نظافت پسند ہوتے ہیں، گندگی سے بڑی الرجی ہے ان کو، فرشتوں کو جہاں گندگی ہو فرشتہ وہاں نہیں آ سکتا، وہاں آئے گا جہاں صفائی ہوگی۔ آپ اتنی نظافت پسند ہیں کہ آپ رات کو وضو کر کے سوئیں نا، آپ کے ساتھ فرشتہ سوئے گا، بغیر وضو کے سوئیں آپ ناپاک تو نہیں نا، کیوں جی مطلب بغیر وضو کے ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن فرشتہ نہیں سوئے گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس قدر نظافت پسند ہے، وضو کر کے سوئیں گے پھر آپ کی ویلیو ہوگی فرشتے کی نظر میں، تو اتنے نظافت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مسجد میں آ کے پیاز کھانے سے منع کیا، یعنی مسجد کوئی بندہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، یہ بات پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، یا پیاز کھا کے کوئی بندہ قرآن نہ پڑھے اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، جی ہاں، اس کی ایک دلیل میں دوں گا اس کے بارے میں۔ تو نبی اسلام نے منع فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا تَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا تَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسُ، فرشتوں کو بھی اسی چیز سے اذیت ہوتی ہے جس چیز سے انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے اس میں کہ جب اسمیل آئے گی انسان کے منہ سے تو جیسے ساتھ کھڑے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، صرف فرشتے کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اور آپ نے قاری قرآن سے کہا تھا مسواک کیا کرو، کہ جب تہجد میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا رہا ہوتا ہے اور قرآن سن رہا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، تو اگر اس کے اندر منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو فرشتہ اس منہ سے منہ نہیں لگائے گا۔ تو ایک دفعہ نبی اسلام کے پاس ایک سالن لایا گیا، ہنڈیا لائی گئی، تو اس میں سے پیاز کی اسمیل آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی کوکنگ اسٹائل سے ہو رہی ہوگی، اس میں پیاز کی اسمیل آ رہی تھی، تو نبی اسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کل تم کھا لو فَإِنِّي أُنَاجِي مِمَّن لَا تُنَاجِي، تم کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے مجھے بات کرنی ہوتی ہے، کلام کرنا ہوتا ہے جن سے تم کلام نہیں کرتے۔ معنی یہ کہ فرشتے اس قدر نظافت پسند ہیں، صفائی پسند ہیں کہ نبی اسلام جو کہ خود جو ہیں وہ اس قدر با ادب اور رول ماڈل ہے ہمارے لیے، وہ نبی اسلام جو ہیں وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہوتی، یعنی اس قدر نظافت پسند۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن جو ہے جو ریئل شیپ میں اللہ کے پاس ہے، فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو قرآن کو وہی چھوتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، طہارت والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس قدر یعنی کہ طہارت پسند ہیں اور جو ہے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جہاں گندگی کا معاملہ ہو اس وقت فرشتے وہاں موجود نہیں ہوتے۔ تو یہ دوسری صفت ہے ان کی جو اخلاقی اعتبار سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں میں حیا بہت ہوتی ہے، شدت حیا، حیا کہتے ہیں کہ ایک کسی چیز کی وجہ سے، یعنی ایک کام جو عیب والا ہے اس کو چھوڑ دینا، کسی سے حیا کرتے ہوئے وہ کام چھوڑ دینا، نہ کرنا، تو یہ حیا جو ہے وہ یہ بہت پیاری صفت ہے جس کو اللہ نے دے دی، جس کے پاس حیا نہ ہوتی اس کو کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ جو حیا والا بندہ ہوتا ہے اسے سمجھ ہوتی ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں اس طرح کام کرنے ہیں، میں اگر کلاس میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس طرح رہنا ہے، اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں پیرنٹس کے ساتھ مجھے اس طرح جو ہے بیٹھنا ہے، اس طرح چلنا ہے، دوستوں کے پاس ہوں تو پھر جو ہے وہ کھلا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، سال سامنے بیٹھا ہوں یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ ایسے ہی جو ہے وہ کھلا ماحول بنا کے بیٹھا، یعنی اس کو کوئی مینرز نہ ہو، ایٹیکیٹس نہ ہو۔ تو حیا جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا وہ انسان کو باادب بناتی ہے۔ تو فرشتے بڑے حیا والے، بلکہ ایک روایت میں ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی، حضرت عثمان کے فضائل کے چیپٹر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اسلام اپنے گھر میں بیٹھے، جب بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل ریلیکس ہو کے، کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی، جب مجلس میں بیٹھے گا تو سیٹ میٹ ہو کے جناب کوٹ شوٹ صحیح کر کے بیٹھے گا، لیکن جب گھر میں بیٹھا ہوگا تو ریلیکس ہو کے سم ٹائم لوگ بنیان میں گھوم رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، تو کیونکہ اپنے گھر میں ریلیکس ہیں، نبی اسلام اسی طرح ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، تو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، عائشہ کہتی ہیں
کہ ابو بکر تشریف لائے، آپ ویسے ریلیکس سے بیٹھے رہے، وہ بات چیت کی چلے گئے. عمر تشریف لائے، بات چیت کی چلے گئے. حضرت عثمان نے جب اجازت مانگی نا، نوک کیا، تو نبی اسلام سیدھے ہو کے اور کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ گئے. روایت میں آتا ہے بالکل ریلیکس ہو گئے جب سیدھے ہو گئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بڑی تعجب میں کہا یا رسول اللہ میرے ابا آئے تھے تو آپ اسی کنڈیشن میں رہے، عمر آئے تھے تو آپ اسی کنڈیشن میں رہے، حضرت عثمان آئے تو آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، وجہ کیا ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. تو مانا فرشتوں کے اندر حیا ہے جو حضرت عثمان سے کیا کرتے. تو فرشتوں کے اندر حیا بہت زیادہ کہ جہاں پہ جیسے ہی انسان نے کوئی گناہ کا کام کیا فوراً فرشتہ وہاں سے چلا جاتا. مثال کے طور پہ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے اور یہ چپ ہے، یہ چپ ہے، ساکت ہے، وہ بندہ اس کو برا بلا کہی جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہا ہے، جو بھی اس کے منہ میں آ رہا ہے، اور یہ خاموش ہے، تو اس کی طرف سے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات. لیکن جیسے ہی اگر اس نے رپلائی کرنے کے لیے منہ کھولا، وہ جناب فرشتہ گیا، شیطان آ جائے گا، دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. اس قدر جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں حیا والے. خیر، تیسری صفت ان کی. اچھا، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر ڈسپلن بہت ہے، نظم و ضبط بہت ہے، کتار بندی بہت ہے ان کے اندر. کوئی کہہ لیں کہ آپ بغیر نظم و ضبط کے یا افراتفری ان کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے، با ادب اور نظم و ضبط بہت. بلکہ ان کی مثالیں نبی اسلام ہمیں دیتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربها، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے نماز جس طرح فرشتے صف بندی کرتے. یعنی ان کے ڈسپلن کی مثال ہمیں دی جا رہی. اس قدر جو ہے وہ اب فرشتے خوش ہونے گے ہماری بات ہو رہی، مجلس میں موجود ہیں، بڑے خوش ہونے گے آج ہماری بات ہو رہی. اچھا، تو نبی اسلام نے فرمایا الا تصفون، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے صف بندی کرتے. تو اس طرح، اور قرآن مجید میں بار بار آیا وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کا دن ہوگا، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے آئیں گے. کیسے؟ کتار میں آئیں گے، صف بندی میں آئیں گے. فرشتے ایسے نہیں ہوں گے. اور سورۃ النبأ میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین جبریل بھی کھڑے ہوں گے اور سارے فرشتے صف بنا کے قطار میں ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اور تمام فرشتوں کو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی فرشتے کو بات کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتے انتہائی نظم و ضبط اور ڈسپلن والے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ہم فرشتوں کی طرح صف بندی کیوں کریں، تو فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ مل جل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھی لائن میں، اسٹریٹ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پہلی صفحے پہلے مکمل کرتے ہیں. یہ چند آپ نے آداب ان کے بتائے. یہ چوتھی صفت تھی. پانچویں اور آخری صفت یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. نفرت کا یا محبت کا ان کا جو کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس سے کہنا ہے اسے محبت کرو وہ اسے محبت کرے، اللہ جس سے کہیں گے اس سے نفرت کرو وہ اسے نفرت کرے. ہمارے کرائیٹیریاز اور ہمارے جو معیار ہیں وہ کچھ اور ہیں. سم ٹائم کچھ بندہ ہوتا ہے بندہ مالدار بندہ ہے، اس سے محبت کرتا ہے. سم ٹائم کوئی حسن کے پجاری ہوتے ہیں، سم ٹائم کوئی اور چیز، ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ چیز ہے. لیکن فرشتوں کا محبت کرنے کا معیار اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے کہا اس سے محبت کرنی تو اس سے محبت، اللہ نے کہا اس سے نفرت کرنی اس سے نفرت کرنی، وہ اللہ کے حکم کے پابند. ایک روایت میں ملتی ہے نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب اپنی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر جبریل کو آواز دیتے، کہا جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل محبت کرنا شروع. پھر جبریل جو ہے آواز دیتے ہیں پورے آسمان پہ، ساتوں آسمانوں پہ، تمام آسمانی مخلوق کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں رہتا ہے، اور میں بھی محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی محبت کرو. تو تمام فرشتے جو ہیں وہ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک فرشتہ آسمان دنیا پہ کھڑے ہو کے زمین والوں کو آواز دیتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ بھی، فرشتے بھی، جبریل بھی سارے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. تو زمین میں اس کے لیے قبولیت بڑھ جاتی ہے اس بندے کے لیے. تو اسی طرح سائیکل چلتا ہے تضاد میں.
کہ اللہ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو اللہ پھر جبریل کہتے ہیں تم بھی اسے نفرت کرو، پھر آسمان والے فرشتے، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سارے سائیکل چلتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں میں محبت کا پہلو ہے، اخلاقی بات، لیکن وہ محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کی اذن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ 5 ہیں صفات فرشتوں کی اخلاقی صفات ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں، آخری بات فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے، جیسے وقت ہو گیا لیکن یہ آخری بات فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے۔ دیکھیں فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے جو نصوص ملتی ہیں اس میں ان کو سن کے اور پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ اولاً تو قاعدہ یہ ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کا جو لشکر ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے لشکر کی تعداد کتنی ہے فرشتوں کی کوئی نہیں جانتا، قاعدہ یہ ہے۔ لیکن چند ایک روایات ملتی ہیں، نبی اسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بیت المعمور ہے نا، فرشتوں کا بیت اللہ جس میں حج کرتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور جو ایک دفعہ نکل گئے نا دوبارہ باری نہیں آئے گا۔ اب روزانہ 70,000، اور پھر جو ایک بار گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، تو تعداد کتنی ہوگی؟ ایک روایت۔ دوسری روایت نوٹ کریں جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، قیامت کا دن ہوگا اور جہنم لائی جائے گی اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور وما کل زمام 70,000 مالک، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ اب یہ نصوص پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی۔ 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام، ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سر۔ تو یہ بات آخری حدیث، نبی اسلام نے فرمایا کہ ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں سنتا ہوں، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مانا کہ نبی اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، آپ کو جنتی جہنم کی آوازیں بھی آئیں، تو ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں سنائی دیتی لیکن نبی اسلام کو آپ کو سنوائی گئیں معجزاتی طور پر۔ اگلی بات آپ نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے کوئی ویٹ نہیں ہوتا، وزن ہوتا ہے کسی چیز پہ تو ہلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس کا حق ہے، کیونکہ فرشتے کی تعداد اتنی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ 4 بالشت جگہ نہیں ہے خالی جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں پڑا ہوا، قیام میں نہیں ہے، رکوع میں نہیں ہے، 4 بالشت آسمان کی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو یہ تعداد کے حوالے سے، یعنی کہ تعداد مینشن نہیں ہے، متعین نہیں ہے، لیکن نصوص پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کتنی تعداد ہوگی اللہ کے فرشتوں کی۔ بلکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک بات لکھی ہے، جس کو میں اتفاق تو نہیں کر رہا ہوں، بات ماننے میں نہیں آ رہی، لیکن ایمان بالغیب بھی ہے کہ ماننا ہے۔ اس نے کہا کہ فرشتے ہر جو آسمان سے بارش اترتی ہے نا، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو اس کی جگہ پہ جا کر گرانا ہے، جہاں پہ اس قطرے کی قسمت لکھی ہوئی ہے نا، جہاں پہ اس نے گرنا ہے، اس فرشتے نے اس قطرے کو وہاں جا کے گرانا ہے۔ اب اس بات کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن انہوں نے بات لکھی ہے اور بڑے علماء نے ان کی بات نقل کی ہے، تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ کتنے فرشتے ہوں گے۔ تو آگے جب پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے امور، پھر آگے بات کھل جائے گی۔ آج کے درس کی جو بات ہے وہ ہے فرشتوں کے امور، اور اس کی نسبت سے، یعنی فرشتوں کے جو کام ہیں، امور ہیں، ان کی نسبت سے فرشتوں کے نام۔ ضروری نہیں ہے کہ جو فرشتے کسی کا کام اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام بھی مختص کیا ہو، ہر فرشتے کا نام نہیں ہے۔ اگر نام ہوگا بھی تو ہمیں علم نہیں ہے، شاید ہر فرشتے کا نام ہو، جیسے انسانوں میں سے ہر انسان کا نام ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو نصوص ملتی ہیں، جو دلائل ملتے ہیں، ان کی روح سے چند ایک فرشتے ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں۔ تو فرشتوں کے امور کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ان کے کاموں کے اعتبار سے، فرشتوں ہی کی زبانی اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے، ان کی زبانی ایک بات حکایت کی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں وما منا الا لہ مقام معلوم، فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس کا مقام معلوم نہ ہو، ہر ایک کو اس کا مقام، اس کا کام کیا کرنا اس نے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے، انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ ایک ہے جو کامن ہے پوری مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کامن ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فرشتوں کی تخلیق کا، تو ہر فرشتے کا جو مقصد ہے وہ سیپریٹ ہے۔ کسی فرشتے کو کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا، بس اس نے وہی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی فرشتے کو سجدے کے لیے پیدا کیا تو وہ قیامت اور سجدے میں، اگر کسی فرشتے کو رکوع کے لیے پیدا کیا تو قیامت تک رکوع میں، اس طرح سو آن، کسی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی مقصد میں لگا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر بندے کو اس کا مقام معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم اللہ کے آگے صف بندی میں اور ڈسپلن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہمارا سب کا کامن کام یہ ہوتا ہے کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اسی طرح آج کل ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت سے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ اس کو بنانے لگے ہیں کہ جو فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ نحنو جمع کا صیغہ ہے، متکلم جمع متکلم ہے، کہ سب کا ایک ہی مقصد ہے اس اعتبار سے کہ سارے تسبیحات میں لگے ہوئے۔ البتہ اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں پیدا کیا وہ علیحدہ علیحدہ ہی ہے، جیسے میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ان کا تسبیح بیان کرنے کے متعلق تو صلی اللہ علیہ، تو یہاں تک کہتے ہیں ان مجر تسبیح فیہم کا مجر النفس فینا، جس طرح ہمارے اندر یہ سانس ہوتا ہے نا، انہیل ایکسہیل، جس طرح ہمارے اندر یہ سانس کا جو سرکولیشن ہے، اس طرح فرشتوں کے اندر تسبیح ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو سانس ہے یہ غیر ارادی طور پر نکلتا اور داخل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے ارادتاً سانس کو نکالتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر یہ تسبیح، آپ ان کی نیچر میں اللہ نے بات شامل کر دی، ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، وہ تسبیحات ہر وقت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امور کے اعتبار سے کچھ کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں، کچھ قسمیں بنائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ وحی کو لے کے آنے والا، وہ ایک ہی فرشتہ ہے، تمام فرشتوں میں سے اللہ نے کسی ایک کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، جو تمام انبیاء پہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، تمام رسل پر جو وحی لے کے آتے تھے، اللہ کا جو میسج تھا، پیغام تھا، وہ لے کے آتے تھے، وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ نے مختص کیا ہوا تھا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس کو روح الامین لے کے آئے۔ جبریل امین کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، روح القدس بھی کہا گیا ہے، پاکیزہ روح، اور روح الامین امانت والی روح۔ تو نازل بہ روح الامین، روح الامین اس کو لے کے آئے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی آپ کے سینہ مبارک پر یہ نازل کیا ہے قرآن، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے شامل ہو جائیں، یعنی آپ لوگوں کو ڈرائیں، تبلیغ کریں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جبریل امین جو وحی لے کے آتے ہیں۔ نبی اسلام پہ جب پہلی وحی آئی تھی، آپ واقعہ جانتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق اتری تھی، تو نبی اسلام گھبرائے گھر تشریف لائے تھے، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور آپ کانپ رہے تھے۔ دیکھیے ایک ان یوزل بات، ایک غیر معمول چیز دیکھی تھی، تو ایک جو ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی،
تو انہوں نے کہا تھا حاضن ناموس، نبی اسلام نے جو کیفیت بیان کی نا کہ میرے پاس اس طرح آیا تھا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا حاضن ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے، ناموس مانا کہ صاحب اسرار ہے، رازدان ہے اللہ کا، کہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ پہ نازل کیا تھا، یہ تو وہی رازدان ہے، ناموس مطلب رازدان، یہ تو وہی اللہ کا رازدان ہے جو موسیٰ پہ آیا کرتا تھا۔ معنی یہ ہے کہ ان کی اس بات کی دلیل کہ تمام انبیاء پہ جبریل امی ہی وہی لے کے آتے تھے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ جو فرشتے ہیں وہ میکائیل، ان کا نام ہے۔ نبی اسلام کی دعاؤں میں اکثر یہ واسطہ ہوتا تھا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے رب کعبہ کے رب۔ نبی اسلام اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے واسطہ دیا کرتے تھے اللہ کو۔ تو اس طرح اللہ کو اللہ کی ذات کا واسطہ دینا یہ تو جائز ہے، بالکل، یہ تو بالکل مباح چیز ہے۔ تو میکائیل کی بات ہو رہی ہے جی۔ میکائیل وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے نباتات کا، پودوں کا، فصلوں کا، فصلوں کو اگانا، فصلوں کی جو ہے وہ جو اللہ رب العزت نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ میکائیل کے ذمے ہے۔ بارش کو اتارنا، پھر اس بارش کو ہر پودے کی، ہر فصل کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پہنچانا، اور بندوں کو روزی دینا، یہ اس کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ بندوں کو روزی تقسیم کرنا، اس کو ذمہ لگا دیا کہ ہر کو اس کی تقدیر کے مطابق جو لکھی ہے وہ تقسیم کرنی ہے۔ تو یہ میکائیل ہے۔ ایک دفعہ یہودی آئے تھے نبی اسلام کے پاس اور آگے کہتے تھے کون ہے آپ کو پر وحی لے کے آتا ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا جبریل ہے۔ کہتے او جبریل، الذی ینزل بالعذاب والحرب والقتال والعذاب هو عدونا، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو عذاب لے کے آتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی قوم پہ عذاب دیتے ہیں، جبریل کے بھی یہ بیچتے ہیں نا کہ نبی کو کہتے ہیں، نبی قوم کے نبی کو کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ تشریف لے جائیں اپنے مومنین کو لے کر، اب اس قوم پہ عذاب آئے گا۔ تو جبریل عذاب لے کے آتے تھے، جہاد کی احکامات لے کے آتے تھے، تو کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے۔ لو قلتا میکائیل، اے نبی اگر آپ کہتے ہیں نا میکائیل آتا ہے میرے پاس وہی لے کے، اور انہوں نے پھر وضاحت بھی کی یہودیوں نے کہ میکائیل کس لیے کیا کام کرتا ہے۔ لو قلتا میکائیل الذی ینزل بالرحمہ والنباتات والقطر لکانہ، کہ اگر آپ کہتے ہیں نا میکائیل جو نباتات پہ جس کی ذمہ داری ہے، رحمت نازل کرنا جس کی ذمہ داری ہے، یا یہ ہے کہ بارش اتارنا، رزق دینا جس کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کا نام لیتے تو پھر ہم آپ کو مان لیتے، نبی مان لیتے۔ تو یہ معنی یہ کہ تورات انجیل میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں تو ان کو بھی اس بات کا علم تھا۔ تو دوسرا فرشتہ میکائیل ہے جس کی ڈیوٹی کیا جی؟ نباتات پہ، یعنی فصلوں پہ، پودوں پہ، پھل پھول وغیرہ، اور روزی تقسیم کرنا اور بارش کو نازل کرنا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو لگائی۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسرافیل۔ اسرافیل ان کا کام ہے سور پھونکنا۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کا ایک ہی مقصد ہے، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے لے کے قیامت تک ان کا یہی کام ہے کہ ہاتھ میں سور پکڑا ہوا ہے، اور بس ان کا جو نظر ہے نا وہ اللہ کی طرف، جیسے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا چل بھائی سور پھونک دیں، اور اس وقت قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکیں گے ہر چیز تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ایوری تھنگ۔ اب اس کی کیفیت میں اگر جائیں تو قیامت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، تو وضاحت نہیں کرتے، تو یہاں تک صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ہر وقت سور پھونکے پکڑے ہوئے تھے، سور پکڑے ہوئے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں آتی ہیں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان ہے سب کچھ ہے وہ گر جائے گا، ایک دفعہ تباہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ لوگ اٹھیں گے، ان کے اندر روحیں پھونکی جائیں گی۔ تو اسرافیل وہ فرشتے ہیں تیسرے نمبر پہ جن کی ذمہ داری کیا ہے؟ سور کو پھونکنا، اور سور کے پھونکنے سے ہی قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ملک الموت، اس کی ملاقات ہوگی ہر بندے کے ساتھ۔ کیوں جی؟ ہاں لکھا ہوا ہے جی، ہر بندے کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ جبریل کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہے، میکائیل کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں، اسرافیل کے ساتھ، لیکن یہ ملک الموت بیلی ہے، اس کی ملاقات ہوگی ہر بندے کے ساتھ۔ اچھا، ملک الموت کے لیے ایک نام جو ہے وہ مشہور ہے ہمارے ہاں، اسرائیل۔ اسرائیل جو نام ہے یہ
قرآن سے ثابت بھی نہیں ہے، حدیث ثابت نہیں، البتہ آثار ملتے ہیں، علماء کے آثار ملتے ہیں. تو میں اس کو یہ نہیں کہتا غلط ہے یہ اسرائیل نام، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، البتہ علماء کے آثار میں ملتا ہے. اب یہ کیسے اسرائیل نام پڑا، شاید اسرائیلی روایت سے لیا گیا ہو، لیکن قرآن نے یا حدیث نے اس کو ملک الموت کہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. قل کہہ دیجئے یتوفاکم، فوت کرے گا تمہیں، تمہاری روحیں نکالے گا کون؟ ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بکم، جو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا ہے، جو جس کی ذمہ داری لگا دی ہے روح نکالنے پہ. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے. اور جب ملک الموت آتا ہے تو ایک نہیں آتا، اکیلا ملک الموت نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کے معاونین بھی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح میکائیل جو ہے وہ اکیلے نہیں سارے چلا رہے، لیڈر ہیں ویسے، لیکن ان کے معاونین بھی ہیں. اسی طرح یہ جو ہے ملک الموت، یہ اکیلے روح نکالنے نہیں آتے، ہیڈ تو وہی ہوں گے نا روح نکالنے میں، لیکن ان کے معاونین بھی ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح قرآن مجید میں اللہ آگے فرماتے ہیں اللہ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے رسول، ہمارے بھیجے گئے فرشتے تمہیں فوت کرتے ہیں. مانا یہ ایک نہیں ہوتا، وہ کئی فرشتے آتے ہیں اس بندے کے پاس روح قبض کرنے کے لیے. اللہ ہماری اس وقت کی حالت میں آسانی فرمائے. تو یہ چوتھا فرشتہ جی جس کو ملک الموت کہتے ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ بندوں کی روحیں قبض کرنا. چار ہو گئے جو کہ انتہائی مشہور ہیں اور مقرب، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے بندوں کی حفاظت کرنے پہ. بندوں کی حفاظت کرتے ہیں ہر وقت آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، درندوں سے، کہ جنوں سے، شیطانوں سے جو حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں حفاظت کرنے میں ہر بندے کے ساتھ، وہ فرشتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے اللہ نے موکل کیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تمہارے پاس حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات، ایک اور آئے جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، بندے کے پاس دن اور رات میں فرشتے بدلتے رہتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. تو وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں سوتے ہوئے بھی، انسان سو رہا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، جاگ رہا ہے، چھل پھر رہا ہے، سفر پہ ہے، گھر میں ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن جو مصیبت آ رہی ہے نا اس کو روکیں گے، اور جس کو روکنا منع اللہ کی طرف سے، یعنی اس کو لگنی ہے وہ مصیبت، اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے گی جس کے نصیب میں لگی. امام جان نے بات وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کہ ہر مصیبت کو، ہر درندے کو، ہر جن کو، ہر شیطان کو روکتے ہیں اس تک آنے کے لیے، لیکن جو مصیبت لکھی ہوئی ہے اس کی قسمت میں وہ جو ہے وہ آگے پہنچ جائے گی. لیکن الصدقہ رد البلا، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. اس کی مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی تھی، لیکن اس نے صدقہ کیا، فرشتہ آگے ہو گیا، نہ بھائی اس نے صدقہ کیا ہوا، یہ نہیں مل سکتی اس کو، مصیبت رک جائے گی. تو اللہ نے ایک حفاظت کے لیے معمور کیے ہیں جن کو آپ حافظہ فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، نام جو ہے مختص نہیں ہے ان کے بارے میں. تو یہ فرشتے جو ہیں وہ بندوں کی حفاظت پر معمور ہیں. پانچ ہو گئے. چھٹے نمبر پہ جو فرشتے ہر بندے کے ساتھ موجود ہیں، لکھنے میں، بندوں کے احوال لکھنے میں مصروف ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ قاف میں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ، عن الیمین دائیں طرف، وعن الشمال بائیں طرف، قعید بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حاصل کر رہے ہیں جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. اور کس قدر باریکی ہے ان کے نوٹ کرنے میں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے تو کیا ہے پاس وہ کھڑا ہے، وہ لکھ رہا ہے. میرا سارا درس ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تو فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا بول رہا ہے، ذمہ دار بھی ہے تو لوگوں کو جو ایڈریس کر رہا ہے، قیامت کو ثواب بھی دینا تو نے، کہاں سے دلائل تم نے لیے تھے. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے
انڈیویجول لائف میں یا کلیکٹیولی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی لفظ نکالتا فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور انہی کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر محافظ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، جن کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے وہ جانتے ہیں، اور وہی سارا کچھ لکھیں گے۔ تو وہ سارا قیامت کے دن جو ہے وہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لیں، ساری کتاب لکھی ہوگی۔ یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں ہر بندے کی نامہ اعمال کے طور پر۔ تو یہ ہو گئے 7 قسمیں۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو بندوں پر معمور ہیں، جن کی ذمہ داری کہ ہر بندے کے احوال لکھنے، وہ کیا کرتا ہے۔ 7 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ 7ویں نمبر پہ وہ فرشتے ہیں جو کہ حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کا دن ہوگا 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اب کتنوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، قیامت کا لفظ ہے قرآن میں۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ اب جو فرشتوں نے اٹھایا وہ 4 فرشتے ہیں، لیکن قیامت کو وہ 8 اٹھائیں گے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ البتہ قیامت کے بارے میں آتا ہے قیامت کو 8 فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے، لیکن اب کتنوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کی تعداد ہمارے پاس نہیں۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے لوگ نہیں، کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور کچھ ہیں جو فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ کچھ نے اٹھایا ہوا ہے، کچھ عرش کے ارد گرد، ومن حولہ۔ اب ان جو اٹھانے والے اور جو پاس ویسے کھڑے ہیں، ان سب کا کام پتہ کیا ہے؟ 2 کام ہیں ان کے، ہر وقت ایک ہی کام، 2 کام ہیں ان کے۔ یسبحون بحمد ربی، وہ تو کام ہے، وہ تو ہر ایک نے کرنا، تسبیح بیان کرتے، لیکن دوسرا کام کیا ہے ان کا؟ سبحان اللہ، اللہ ان سے کام تو لے رہا ہے اپنے عرش کو اٹھانے کا، لیکن مومنوں کے لیے بھی ایک ذریعہ کھولا ہوا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے استغفار، یا اللہ جو مومن معاف کر دے، جو ایمان بالغیب ہے جن کا، ان کو معاف کر دے۔ اور وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے، تیرا علم بھی بہت وسیع ہے، تیرا علم ہر جگہ پہ، اور جہاں جہاں تیرا علم ہے وہاں وہاں تیری رحمت ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ ان کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، یا اللہ ان کو معاف کر دے جو تیرے دین پہ چل رہے ہیں، تیرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وقیم عذاب الجحیم، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب، آگے مزید بھی دعائیں آئیں گی، آتی ہیں کافی سارے۔ تو یہ ان کے 2 کام ہیں، ٹھیک ہے، حملۃ العرش 7 ہو گئے۔ 8ویں نمبر پہ ہیں وہ فرشتے جو جہنم کے داروغے ہیں، جہنم پر معمور ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا سقر کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ وما ادراک ما سقر، سقر آپ کو کیا پتا سقر کیا ہے؟ وہ جہنم، وہ سقر لا تبقی ولا تذر، نہ وہ کوئی چیز باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، اللہ، وہ انسان کی سکین کو جلسا دینے والی ہے۔ اور اگلی بات علیہا 19، اس پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم کے داروغے کتنے جی؟ 19 فرشتے جہنم کے داروغے ہیں، مقرر ہیں۔ اب یہ بات جب سنی نا مشرکین مکہ نے تو وہ کرنے لگے مذاق۔ ابو جہل کہتا ہے تسی 10 بندے رل کے تو 2 نہیں پکڑ سکتے تسی، 19 فرشتے ہیں۔ اور ایک کلدہ نامی بندہ تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا قریشیو 17 وہ میں سنبھال لوں گا، 2 تسی سنبھال لے، 2 تسی سنبھال لے، باقی 17 میری ذمہ داری، میں سنبھال لوں۔ اب اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا کیا، لیکن وہ مذاق کرتے تھے۔ تو علیہا 19، 19 فرشتے جو جہنم کے داروغے ہیں، جہنم پر معمور ہیں، جن کی ذمہ داری جہنم پہ ہر وقت۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین فی النار، جو جہنمی ہوں گے نا وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے پکارو کہ آج ہم پہ عذاب تخفیف کر دے۔ وہ داروغوں سے کہیں گے، وہ داروغے کھڑے ہوں گے نا پاس،
کہیں گے یار. اور سم ٹائم تو کچھ ایسی صورتحال ہوگی کہ وہ داروغہ جو ہے وہ کان سے بہرا ہوگا، اس کو سنائی دے گا، اور آنکھوں سے اندھا ہوگا، اندھا، وہ دیکھ نہیں سکے گا ان کی حالت کو، ترس آ جائے گا نا. اس کو بس ہاتھ میں گرز پکڑا دیں گے تھوڑا سا، بس تو نے مارنا ہے اس کو، وہ چیخے گا، اس کو سنائی نہیں دے رہا. اب وہ اس کو اشارے کر رہا ہے لیکن اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہا. تو اس طرح سیم ٹائم سچویشن بنے گی. اور اس کا نام مالک ہوگا، دروغے کا نام، ہر دروغے کا نام مالک. قرآن میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اور وہ پکاریں گے اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے، یعنی موت ہی دے دے ہمیں. اس کا نام مالک ہو. تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 8 کہ جو کہ جہنم کے داروغے ہیں. اس کے بعد 9ویں نمبر پہ ہے جنت کے خدام، جنت کے خادم، جنت کے ویٹر، کچھ اللہ فرشتوں کو اللہ نے بنایا. قرآن جی میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کو اللہ بڑے ادب سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. جیسے ہی جنت کے دروازے پہ آئیں گے نا، جنت کے دروازے پہ دربان کھڑے ہوں گے، خدام کھڑے ہوں گے. آج بھی آپ بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ دروازے پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ جو کوٹ شوٹ پہنا ہوتا ہے، سر پلیز، ایسے اسٹائل ہوتا ہے نا، ہاں پروٹوکول کے ایسے اس کا اسٹائل ہوتا ہے، سر پلیز. تو وہ سہمی وہ اس کا کام کوئی نہیں، بس اس نے ویلکم کرنا ہے. تو ویلکم وہ ایک پروٹوکول ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا. تو اللہ نے بھی ویسے دربان کھڑے کیے جنت کے خدام. تو جب حتی اذا جاؤہا، جنت کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا، جنت کا دروازہ کھلے گا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، جنت کا جو دربان ہوگا، جو خدام میں سے خادم ہوگا، وہ فرشتہ جو معمور ہے، وہ کہے گا سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، بما سلام علیکم طبتم، خوشحال رہو گے جنت میں، فادخلوها خالدین، آ جاؤ اس میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ. وہ ہوٹل کا وہ یہ نہیں کہتا بھائی آ جاؤ تمہیں اتنے رہنا ہمیشہ ہی ہونا، آمین. وہ یہ نہیں کہتا آ جا بھائی، وہ بس کہتا ہے پلیز آپ آئیں. لیکن جنت کا دروازہ کیا کہے گا سر؟ فادخلوها خالدین، بس آپ نے ہمیشہ ہمارے پاس رہنا، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ تو تھا کہ ویلکم ہو رہا ہے، لیکن اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فرشتے انٹر ہوں گے، کبھی اس دروازے سے کبھی اس دروازے سے، سر کوئی چیز چاہیے، اور وہ یہی کہیں گے سلام علیکم، پہلے آگے سلام کریں گے، السلام علیکم ادب کے ساتھ. بما صبرتم، سلام کیوں کریں سر؟ بما صبرتم، جو دنیا میں تم لوگوں نے صبر کیا نا، اپنی خواہشات کو اندر سے اٹھنے والے ایموشنز کو تم نے دبایا اللہ کے لیے، اس کے لیے تو ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں. دس از دا مین تھنگ. تو یہ جنت کے جو دربان، آخری بات کر لیں پھر آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. 10ویں نمبر پہ ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ. یہ پہاڑوں پہ بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو پہاڑوں کو تھامے ہوئے، یا آپ یہ کہہ لیں یا پہاڑوں کے، اب کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، اب مینشن تو نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، بس اس کو ملک الجبال کہا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر کھائے اور مکہ کے کافروں نے بڑا تنگ کیا، تو نبی اسلام ایک جگہ پہ تھک کر کے بیٹھ گئے. تو جبریل امین تشریف لے، کہا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو حکم دیں گے میں کر دوں گا، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں کافروں کے خلاف. تو ملک الجبال نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں میں 2 پہاڑ ان پہ پھینک دیتا ہوں، 2 پہاڑ ان پہ گرا دیتا ہوں، یہ پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیتا ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا تھا نہیں ایسا نہ کرنا، مجھے امید ہے، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے لوگ نکالے گا جو اللہ کی بات کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو اس سے حدیث سے ثابت ہوا کہ پہاڑوں پر بھی ایک فرشتہ معمور ہے جس کی ذمہ داری جو ہے وہ پہاڑوں پر ہے، اس کو ملک الجبال کہا جاتا ہے. تو یہ 10 ہم نے بیان کیے، مزید ابھی باقی ہیں انشاءاللہ. فرشتوں کے امور پہ بات ہو رہی ہے، اور فرشتوں کے امور ہم نے تقریباً 10 جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، ابھی کچھ باقی ہیں، اور بقیہ تقریباً وہ بھی 9 کے قریب بنیں گے. اور ان کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن مجید میں 3 مقامات
اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے امور کو ذکر کیا ہے، اور وہ امور کرنے والے فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ پھر قسم اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک انتہائی مہم بات کی ہے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی قسم اٹھائی جاتی ہے تو انتہائی مہم بات پہ قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو ان تین مقامات کو ذرا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے امور کو ذکر کیا ہے اور پھر ان فرشتوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ پہلا مقام ہے سورۃ الصافات میں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصافات صفا، قسم ہے کتار بندی کرنے والوں کی، صف بندی کرنے والے فرشتوں کی۔ اب یہ پہلی قسم ہے کہ معنی یہ کہ فرشتے، جیسے کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ فرشتے صف بندی اور کتار بندی کو پسند کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کا ایک ڈسپلن ہے، ان کے ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بندی کرنے والے فرشتوں کی۔ دوسرا ہے فالزاجرات زجرا، قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی۔ ڈانٹتے کس کو ہیں؟ یہ ڈانٹنا دو اعتبار سے، ایک تو وہ ڈانٹتے ہیں جہنمیوں کو، جن کو معذبین کو، جن کو عذاب ہوتا ہے تو ان کو عذاب دیتے ہیں، جو عذاب دینے پہ معمور ہیں، یہ آپ سے کہہ لیں۔ یا ایک ڈانٹنا ہوتا ہے بادلوں کو، جو بادلوں کا فرشتہ ہوتا ہے، ہم آگے ذکر کریں گے، وہ بادل کو آگ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بادلوں کو مارتا ہے، جس سے وہ ایک بجلی سی پیدا ہوتی ہے اور بادلوں کی آواز سی آتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ حدیث بھی نوٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہ فالزاجرات زجرا، ڈانٹنے والے فرشتوں کی، تو ڈانٹنا دو اعتبار سے۔ تیسری آیت ہے فالتالیات ذکرا، قسم ہے اللہ کے قرآن کا ذکر کرنے والوں کی، یا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ جو فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں معمور ہیں، یہ ان کی قسم اٹھائی جا رہی۔ تو آگے بات کیا کر رہے ہیں اللہ؟ تین قسمیں اٹھائیں، تو مانا یہ تین امور کا ذکر کیا اللہ نے، پھر ان امور کی قسم اٹھائی۔ تو بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان الہکم لواحد، تم سب کا الہ ایک ہے، تم سب کا معبود ایک ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی بات توحید کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں قسم اٹھانے کے بعد۔ تو اصل مقصود ہمارا آگے جانا نہیں ہے، اصل مقصود فرشتوں کی بات تھی جو ہم نے کر لی۔ دوسرے مقام کی طرف آتے ہیں جی۔ دوسرا مقام ہے سورۃ المرسلات کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جو امور ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے امور کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، پے در پہ بھیجے جانے والے فرشتوں کی، لگاتار مسلسل بھیجے جانے والے فرشتوں کی۔ اب مسلسل اور لگاتار کیسے آتے ہیں؟ جیسے وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور دیگر بھی ملائکۃ السیاحین جو ہیں زمین میں چلنے پھرنے والے جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی ملیشیا کی سوسائٹی میں اب ہوتا ہے بائکیں پکڑائی ہوتی ہیں ان کو، وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ہر ایک کو ایک سیکٹر دیا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ ایک بلاک دیا ہوتا ہے، تو انہیں بس چکر لگانا ہے، تو بائک پہ بس گھومتا رہتا ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت نے ذرا ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے وہ سیاحین ہیں، زمین میں سیر کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو والمرسلات عرفا، پے در پہ بھیجے جانے والے فرشتوں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، انتہائی تند و تیز ہوا کو چلانے والے فرشتوں کی قسم۔ جو ہوا چلتی ہے تو ایک فرشتہ ہوا پہ بھی معمور ہے سر، جو ہوا کو چلاتا ہے، ہوا کا رخ بدلتا ہے۔ بچپن میں ہوتے تھے نا تو سائیکل پہ سائیکل چلاتے تھے، تو سم ٹائم اگر ہوا ہوتی پیچھے سے تو سائیکل چلانے میں مزہ آتا اور زور بھی نہیں لگتا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت ہوا آگے سے تو جناب زور لگا لگا کے تھک جاتے تھے، ہوا آگے سے اسی طرح ایسی۔ تو ہوا کا رخ، کچھ پتلے دبلے پتلے، ہوا تیز ہے تو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے،
تو ہوا کا رخ بدلتے ہیں اللہ رب العزت، تو اس پہ مامور ہیں فرشتے جو ہوا کا رخ بدلتے ہیں۔ اب اس میں حضرت سلیمان السلام کا واقعہ ہوا کے چیپٹر میں ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس گھوڑے تھے، بڑے خوبصورت گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے عبادت کا وقت نکل گیا۔ تو ان کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں کو دیکھنے میں، مال کو دیکھنے میں مصروف رہا کہ عبادت کا وقت نکل گیا میرا۔ حکم دے دیا سب کو ذبح کر دو کہ ان کی وجہ سے میری عبادت کا وقت ضائع ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت پیارا قانون ہے کہ جو بندہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، بہت پیارا قانون اللہ کا۔ جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا نا، اللہ پھر اس کو نعمت بدل دیتے، اس سے خوبصورت چیز اللہ پھر دیتے۔ جو بندہ اللہ کے لیے ایک چیز چھوڑ دے تو اللہ پھر اس کو ایک انتہائی خوبصورت چیز دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی تھی نا خود ہی، تو پھر اللہ نے ان کی نسل سے ہی مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ان کی نسل سے خلافت قائم کریں گے، بہت بڑی خلافت جو پوری دنیا پہ خلافت ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو چیز چھوڑ، حضرت سلیمان نے اللہ کے لیے چیز چھوڑ دی تو اللہ نے پھر نعم البدل کیا دیا، ہوا دے دی۔ کشتی پہ بیٹھنا ہے، کشتی پہ اس کو چلانا نہیں ہے، اس کو انجن نہیں ہے کشتی کا، کوئی چیز نہیں، بس کشتی پہ بیٹھ جانا ہے، ہوا کو حکم دینا چل بھائی، ہوا نے تیز اس کو جو ہے کشتی کو لے جانا ہے۔ تو کہاں گھوڑا اور کہاں ہوا اللہ نے بنا دی۔ تو فالعاصفات عصفا، انتہائی تند و تیز ہوا کو چلانے والے فرشتوں کی قسم جو ہوا کو چلاتے ہیں۔ اچھا جی، والناشرات نشرا، قسم ہے بادلوں کو پھیلانے والے فرشتوں کی قسم۔ بادلوں پہ جی فرشتے معمور ہیں جی، ملائکۃ الغمام کہتے ہیں اسے، جو بادلوں پہ معمور ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے اور وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، مارتا ہے بادلوں کو، پھر جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا وہاں لے جاتا ہے، وہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بادل دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، بادل جہاں نکل جاتے ہیں، وہ فرشتہ اس کو آگے لے جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ بارش ہونی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے، وہاں پہ وہ فرشتہ بادلوں کو ہانک کے دے جہاں حکم ہے۔ فالفارقات فرقا، قسم ہے حق و باطل میں فرق کرنے والے فرشتوں کی۔ جو فرشتے حق والے ہیں اور باطل والے ہیں تمیز کرتے ہیں، اس سے مراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی چیزیں۔ فالفارقات فرقا، قسم ہے فرق کرنے والے فرشتوں کی۔ آگے فالملقیات ذکرا، فالملقیات ذکرا، یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، اس چیپٹر میں۔ فالملقیات ذکرا، قسم ہے ذکر کو ڈالنے والے فرشتوں کی۔ یہاں ملکوت جو روح الامین ہے وہ مراد ہے، جو کہ ذکر کو، وحی کو نبی انبیاء کے سینے میں ڈالتا ہے، جو یہ ہے فالملقیات ذکرا۔ تو یہ جبریل امین ہے جو کہ تمام انبیاء پر مامور تھے وحی پہنچانے کے سلسلے میں۔ تو یہ دو مقامات ہو گئے۔ تیسرا اور آخری مقام ہے فرشتوں کے امور کے حوالے سے سورۃ النازعات، 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے سورۃ النازعات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، سبحان اللہ، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ ہاں جی، بیلی آ گیا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ یہ کافر کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتہ ڈوب کے نکالتا ہے۔ ڈوب کے مطلب یہ ہے کہ اس کی آنتوں تک جاتا ہے، اندر تک جاتا ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو آئے گا والناشطات نشطا، قسم ہے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتے کی۔ یہ ہے وہی ہے، لیکن اب آگے مومن آ گئے، مومن کی روح نکالے گا تو بڑی آسانی سے نکالے گا۔ والناشطات نشطا، آگے سر والسابحات سبحا، تیرنے والے فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں۔ ابھی آخر میں جو نا آپ دیکھتے ہیں نا غرقا نشطا سبحا، یہ اسی فعل کا یہ فعل مطلق ہوتا ہے، اس کی گرامیٹیکلی وضاحت ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن ترجمہ جو آسان میں کر رہا ہوں، بالکل آسان۔ والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والے فرشتے۔ اب تیرنے والے کون ہیں؟ یہ تمام فرشتے، جیسے اللہ کا حکم ہے آسمان کی فضاؤں میں تیرنا شروع ہو جائے، فوراً بھاگیں گے۔ ان کے پر بھی ہیں نا، پرندوں کی طرح اڑتے بھی ہیں نا،
تو یہ ہے تیرنا ان کا، یہ تمام فرشتے مراد ہیں اس سے۔ فالسابقات سبقا، آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مومن کی روح آتی ہے آسمانوں میں تو فوراً آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری روح آئی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، آخری آیت جی اس چیپٹر میں، فالمدبرات امرا، قسم ہے مدبرات امر کرنے والوں کی، معاملات کی تدبیر کرنے والوں کی، مینیج کرنے والوں کی، سسٹم کو چلانے والے فرشتوں کی، جو ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تدبیر کرنے والے ہیں معاملات کی۔ تو سر یہ تین مقامات ہیں، ان تینوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے اور فرشتوں کی ان کے امور ذکر کیے ہیں، اور پھر ان کے امور کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ ہم نے تقریباً 10 پوائنٹس بیان کیے تھے فرشتوں کے امور پہ، اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ان کے ضمن میں۔ کچھ اور بھی امور اور ذمہ داریاں باقی ہیں جو آج کے درس میں انشاءاللہ مائنڈ اپ کریں گے، ایمان بالملائکہ کو انشاءاللہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ کون سا آتا ہے جی؟ ایمان بالکتب، تیسرے نمبر پہ کتب آتی، تو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پہلے کتب آتی، چوتھے نمبر۔ سیکوینس نہیں ہے ویسے، جو کہ نبی اسلام کی حدیث میں یہ سیکوینس ہے، میں نے اسی سے لیا ہے۔ تو ایمان بالملائکہ کے بعد ایمان بالکتب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایمان بالملائکہ 11واں جو نقطہ ہے یا 11ویں جو ذمہ داری ہے جو اللہ نے فرشتوں پہ لگائی ہے، کچھ فرشتے ہیں جن کو ملکۃ السحاب کہا جاتا ہے، بادلوں کا فرشتہ، جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے بادلوں پہ لگائی ہے، اس کا کام بادلوں پہ، بس جب سے پیدا کیا قیامت تک بادل، اس نے بادل سنبھالنے، بس یہ اس کی ذمہ داری۔ نبی اسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا ملک من الملائکۃ موکل بالسحاب، ایک فرشتہ بادلوں پہ موکل ہے، ذمہ دار ہے، معہ مخاریق من نار یسوق بہا، اس کے پاس آگ کا کوڑا ہے، جیسے چمڑے کا ہوتا ہے نا، اس کے پاس آگ کا ہے، اور وہ اس آگ کے کوڑے سے جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، وہ بادلوں کو ہانک کے لے کے جاتا ہے۔ جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹک نہیں چل رہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے، تو وہ فرشتہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ یہودی آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ جو آواز آتی ہے بادلوں سے وہ کیا آتی ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ وہ جب فرشتہ کوڑا مارتا ہے تو اس سے وہ گرج پیدا ہوتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، تو فرشتے اس کو ہانک کے، جہاں پہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہاں بارش ہونی ہے، فرشتے اس کو ہانک کے بادلوں کو وہاں تک لے جاتے ہیں، ان کو ملک السحاب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے 11واں نقطہ۔ 12ویں نمبر پہ ہے ملکۃ الارحام، رحم کے اندر جو سسٹم آف لائف اللہ نے بنایا ہوا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو سلسلہ ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی وضاحت احادیث میں آتی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ 9 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ پہلے 40 دن وہ ایک پانی کی مانند ہوتا ہے انسان، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کے اصول کے مطابق کہ ہر چیز کو اللہ نے، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا، تو پہلے 40 دن وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے، وہ پانی سے بلڈ میں آگے جاتا ہے، یہ 40 دن تک رہتا ہے، 80 دن ہو گئے۔ پھر اگلے جب 40 دن آتے ہیں تو پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس خون سے گوشت کی طرف جاتا ہے وہ، تو یہ کتنے دن ہو گئے؟ 120۔ 120 دن کے بعد اللہ کے فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے ترمذی کی روایت کی روح سے تو فرشتہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ علقہ بن چکا ہے، یہ مضغہ بن چکا ہے، حالانکہ اللہ کو علم ہے لیکن یہ سسٹم بنایا ہوا اللہ نے۔ خیر، جب 120 دن ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھتا ہے،
4 چیزیں. بکتب رزق ہی، اس کا رزق لکھتا ہے، رزق کہ اس نے کتنا جو ہے وہ رزق کھانا دنیا میں، کتنا مالدار ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، مانا یہ ہے کہ فائنینشلی کیسا ہوگا. بکتب رزق، اس کا رزق لکھا جاتا ہے. وہ اجل ہی، اس کی اجل، موت لکھی جاتی ہے، زندگی کتنی ہوگی اس کی. اور تیسری چیز اس کی لکھی جاتی ہے اس کے عمل کے بارے میں، نیک اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا. چوتھی چیز لکھی جاتی ہے او شقی او سعید، کیا وہ بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا آخرت کے اعتبار سے. تو یہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھی جاتی ہیں. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، تو پھر وہ بندہ وہ مکلف کیوں ہے؟ پھر بعد میں اس کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب آئے گا جو چھٹا آرٹیکل ہے تقدیر والا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ یہاں اشکال پیدا ہونے والا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، تو آج کوئی بھی انسان کوئی مشینری بناتا ہے تو اس مشینری کے بارے میں وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کے ذریعے سے نقصان ہو سکتا ہے، کس چیز کے فائدہ ہے، اس کی احتیاطات کیا ہیں. سپوز ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ان کی اگزامپل دے لیتے ہیں. کوئی بندہ میڈیکل میں ہے، وہ ٹیبلٹ بناتا ہے یا سیرپ بناتا ہے، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس نے اس تاریخ کو ایکسپائر ہو جانا ہے. یا کوئی بھی فوڈ کی جو چیزیں ہیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اب وہ کیسے پتہ چلا اس کو جو اس نے اس تاریخ کو ایکسپائر ہو جانا ہے؟ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کے اندر وہ چیزیں لگائی ہیں، اجزاء اس نے استعمال کیے ہیں، اس کے مطابق اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا نا، تو اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے کہ اس بندے نے آئندہ کیسے اعمال کرنے. تو بس وہ جو علم ہے اللہ کا، اس کو لکھت پڑھت کیا جاتا ہے، بس اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہوگا. ایسے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جو بندہ بنانے والا ہوں یہ کل کو کیسا نکلے گا. اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں. تو خیر، یہ ملکۃ الارحام 12ویں نمبر پہ جو فرشتے رحم پر یعنی ماں کے پیٹ میں موکل ہیں، ذمہ دار ہیں، کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے سارے پروسیس میں 9 ماہ کے عرصے میں، اس میں وہ اللہ رب العزت نے ذمہ دار بنائے ہیں، جو اس میں جو ساری کام اللہ نے ذمہ لگائے وہ کرتے ہیں. 13ویں نمبر پہ ہیں ملکۃ الدعاء، دعا کے فرشتے. اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری بہت خوبصورت کام پہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، کسی بھائی کے عدم موجودگی دعا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو شفا دے دے، یا اللہ اس کو جو چاہتا تو دے دے. کوئی کہتا تھا نا کہ سر میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ اس کے لیے دعا کرنے بیٹھتے ہیں، وہ اب آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو پھر آپ کے سرہانے آپ کے پاس ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے جس نے یہ کہنا ہوتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ. بس اس نے یہ کہنا ہے، ذمہ داری لگا دی اللہ نے کہ آمین کہ تیری دعا قبول ہو، وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تجھے بھی وہ ملے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. اب یہ کتنا چھوٹا سا کام ہے، اس کی ذمہ داری لگا دی اللہ نے فرشتوں سے، اسپیشل فرشتے ذمہ دار بنا دیے. تو یہ ہے ملکۃ الدعاء جن کو کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ بھی سن لیں، نبی اسلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ. بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند رأسہ ملک مؤکل، اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، کہ تیری دعا قبول ہو اور جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تجھے بھی اللہ عطا کرے. تو یہ 13 فرشتے ہو گئے. 14ویں نمبر پہ ہے ملائکۃ العروج، جن کو عروج والے فرشتے کہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے انسان کی روح نکلتی ہے، تو نبی اسلام کی حدیث ہے اذا خرجت روح المؤمن، مومن کی روح نکلتی ہے، تلقاها ملکان یصعدانها، صحیح بخاری کی حدیث. آگے سے وہ فرشتے پکڑتے ہیں اس روح کو اور پھر آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں.
اب ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ جیسے ہی ملک الموت نے روح نکالی انہوں نے آگے سے پکڑ لینی اور انہوں نے آسمانوں پہ لے کے جانی. یہ ذمہ داری بس ان کی. اگر مومن ہے تو پھر وہ آؤ بھگت ہوتی ہے، ویلکم ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور آسمانی مخلوق جو ہے ویلکم کہتی کتنی پیاری اور نفیس روح آ جائیے. تو اگر جو ہے اس کی روح پھر علیین میں بلندیوں میں اس کو لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی جو فاسق فاجر ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس بندے کی روح نکلتی ہے تو وہی پکڑتے ہیں فرشتے آگے سے اور اس کو لے کے جاتے ہیں. تو اس کے لیے دروازے بھی نہیں کھلتے آسمانوں کے، بلکہ اس کی روح کو نیچے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ملائکۃ العروج کہلاتے ہیں جو آگے سے روح کو پکڑ کے آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو ملائکۃ العروج کہتے ہیں. 14ویں نمبر پہ. 15ویں نمبر پہ اگلی بات ہے جی ملائکۃ السیاحین، چلنے پھرنے والے فرشتے جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، جن کا کام بس سیر سپاٹے کرنا ہے جی. اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا، کب کرتے کیا ہو یہ ذرا نوٹ کرنے والی بات. نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، زمین میں کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو چلتے پھرتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی عن امتی سلام، وہ میری امت کا درود اور سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. فلاں امتی نے آپ کے پر درود پڑھا ہے، نام لیا جاتا سر آپ کا، تو فلاں امتی نے آپ پہ سلام پڑھا ہے. وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں کون درود پڑھا ہے، اور اس کا درود پکڑتے ہیں اور جا کے پہنچاتے ہیں. اسی طرح یہی فرشتے جب کوئی ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، بندہ بیٹھا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ چند لوگ بیٹھ کے نماز کے بعد بیٹھے ہیں اذکار کر رہے ہیں، تو فرشتے ان پہ سایہ کرتے ہیں اور وہ فرشتے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اور ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں یوں بدلتی ہیں، رات کے دن کے فرشتے چینج ہوتے ہیں. اب فجر کی نماز میں دن والے آ جائیں گے اور رات والے چلے جائیں گے. عصر کی نماز میں جو رات والے آ جاتے ہیں اور دن والے چلے جاتے ہیں، لیکن فجر میں اور عصر میں دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات والے اور دن پہ پہلے جمع ہوں گے، پھر جو ہے نماز کے بعد وہ جائیں گے. تو اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، ہم جب گئے تھے ان کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے ہیں نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت مزید سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کہا اگر دیکھ لیتے تو اور اشتیاق ہوتا. اور کیا کرتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. انہوں نے جہنم دیکھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو اور اس سے پناہ مانگتے. تو اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ ملائکۃ السیاحین جو زمین پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، درود پہنچاتے ہیں نبی اسلام، اور پھر رپورٹ دیتے ہیں جا کے ان لوگوں کی جو بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں اللہ وہ ذکر کر رہے تھے. تو یہ ملائکۃ السیاحین، ان کی ڈیوٹی یہ لگ گئی ہے. 16 اور 17 آگے نمبر پہ دو فرشتوں کے نام ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آئے لگے لہذا دونوں اکٹھے میں ذکر کر دوں. 16 اور 17 ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب. 16 اور 17 رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. دنیا میں عذاب اترنا ہے وہ فرشتے لے کے آئیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے. کسی بندے پہ رحمت اترنی ہے یا کسی علاقے پہ رحمت اترنی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نہیں، رحمت کے کئی مظاہر ہیں، بارش کا فرشتہ اور ہے. کسی بندے پہ اللہ نے رحم نازل کرنا ہے، رحمت نازل کرنی ہے، تو اس کے فرشتے مقرر ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب کے پاس گیا. یہ قصہ بڑا مشہور ہے. تو اس نے کہا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا جی توبہ، 99 قتل کیے تو نے اور توبہ کی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس نے غصہ آیا اس کو بھی قتل کر دیا. مایوس ہوا اور سینچری پوری ہو گئی، 100 پورے ہو گئے اس کے. پھر ایک عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا تھا توبہ تمہاری ہو سکتی ہے لیکن فلاں بستی میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. انطلق الی ارض قریۃ قضا و قضا، فلاں بستی میں چلے جاؤ. وہ لوگ فإنہم یعبدون اللہ، وہ نیک لوگ ہیں، تمہاری توبہ اچھی رہے گی. اپنی اس بستی میں تو واپس نہ آنا کیونکہ یہاں برے لوگ ہیں، تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی. وہ جب نکلا تو راستے میں موت آ گئی.
تو پھر نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، دونوں فرشتے آ گئے، رحمت والے بھی اور عذاب والے بھی، دونوں فرشتے آ گئے۔ رحمت والے کہتے ہیں ہم نے اس کو جنت میں لے کے جانا، توبہ کیے سر۔ عذاب والے کہتے ہیں نہیں، اس کو عذاب ہوگا کہ انہ لم یعمل خیرا قط، کبھی اس نے نیکی کا کام کیا ہی نہیں، موت آ گئی۔ تو دونوں میں جھگڑا ہوا تو اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور کہا قیسو، ان کے پیمائش کرو اس بندے کی، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر اپنی بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ تو اللہ نے، حالانکہ وہ بری بستی قریب تھا، تو اللہ نے کیا کیا، وہاں جو زمین تھی اس کو سکڑ دیا اور ادھر والی کو پھیلا دیا۔ بہانہ ڈھونڈ چاہیے نا اللہ کو معاف کرنے کی، تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ تو مانا دونوں فرشتے آئے تھے، ملائکۃ العذاب ملائکۃ الرحمت، یعنی کہ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی عذاب دینے پہ ہے، کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی رحمت نازل کرنے پہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ 18واں اور تھرڈ لاسٹ 18ویں نمبر پہ ہیں ایسے فرشتے جو کہ جمعے والے دن اٹینڈنس لگاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اس دن اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ، مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ انٹر ہوتا ہے نا جمعے کے لیے، اس کی حاضری لگتی ہے، یہ بندہ جمعے گیا، سر ثواب ملنا ہے نا قربانی کا، اونٹ کی قربانی کا۔ پھر بعد میں آپ کے گریڈ لگیں گے کہ اس بندے کو اونٹ کی قربانی کا ملا یا مرغی کا ملا یا کس کا ملا، ٹھیک ہے۔ کہ پہلی گھڑی میں ہے تو اونٹ، دوسری میں ہے تو گائے، تیسری میں ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، کبشہ، ٹھیک ہے، مینڈا اس نے، اور چوتھی میں آیا تو اس نے ایک دجاجہ، ایک مرغی، اور چوتھی میں اگر آتا ہے تو اس کو انڈا۔ اس طرح کے ساتھ سارے وہ گریڈ ملنے ہیں، پوزیشن ملنی ہے آپ کو، تو اٹینڈنس لگتی ہے، نمبرنگ ہوتی ہے وہاں، تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکتبون الاول فالاول، وہ ایک ایک کر کے نام لکھتے ہیں کون بندہ آ گیا۔ فاذا جلس الامام، لیکن جب امام آ جاتا ہے پھر وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، اب وہ گریڈ کا سسٹم ختم، وہ فرشتے بند کرتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں صفوں میں۔ یہ وہ فرشتے نہیں ہیں جو کرامن کاتبین نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، نہیں، یہ ایک سیپریٹ ہے جن کی ڈیوٹی جمعے والے دن ہے، انہوں نے جمعے کی حاضری لگانی۔ تو یہ فرشتے ہیں جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی بھی ایک اعتبار سے ایک ڈیوٹی لگائی۔ 19ویں نمبر پہ سر یہ بھی کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا پالا ہر بندے کے ساتھ پڑے گا، یا ہر بندے کا ان کے ساتھ پڑے گا۔ 19ویں نمبر پہ ان کے نام ہے جی منکر اور نکیر، ہر بندے کے ساتھ گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، سوال کریں گے، جواب دینا ہوگا۔ قبر میں نبی اسلام نے فرمایا جیسے مردے کو، بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے جا رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اسے سنائی دے رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھ آتا ہے کہ بس اب میرا کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اتنے میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور ایک کا نام نکیر ہوتا ہے، اور ان کی حالت پتہ کیسی ہوتی ہے، کالے سیاہ اور ڈراؤنی شکل ہوتی ہے اور نیلی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب ایک کالا رنگ ہو اور نیلی آنکھیں ہو تو ویسے ہی ڈرانا ہوتا بندہ، تو ان کی حالت بھی کچھ عجیب سی ہوتی ہے۔ تو آ کے پھر اس کو بٹھاتے ہیں، فیجلسانی، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، اسے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے۔ یہی 4 سوال ہیں جی، من ربک، ما دینک، من نبیک، ما، یہ تین سوال ہوتے ہیں۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ سارے جو سوالوں کے جواب نیک ہے، جواب دے دیے، تو اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں فَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، جنت کا جو اس کے بستر بچھا دو، پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، قبر کھلی کشادہ کر دیتی ہے، اور جو ہے جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کے اپوزٹ انسان ہو تو اس سے جب پوچھتے ہیں، یعنی کافر ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ شخص جب اسے سوال کیا جاتا ہے نا مر رب، تیرا رب کون ہے، وہ بلا کیا کہتا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فیقول، وہ کہے گا ہا لا ادری، ایسے وہ کہے گا لا ادری، پہلے کہے گا ہا، پھر لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں تو اٹکتا نہیں جیسے بندہ انسان، وہ بندے جیسے اٹک رہا ہوتا ہے، کیسے وہ اٹکے گا، ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو آخر میں پھر فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے سمجھا، نہ تجھے سمجھ آئی۔ تو پھر آواز آتی ہے اس کو جہنم کا بچھونا بچھاؤ، وہی سائیکل چلتا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں۔
تو یہ ساری چیزیں، تو یہ منکر نکیر 19 نمبر پہ کہ جن کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ فرشتہ اللہ رب العزت نے لگائی ہے قبر پہ۔ 20 نمبر پہ وہ فرشتہ ہے جو کہ ہر بندے کے ساتھ ہر وقت اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ اللہ رب العزت نے 2 ساتھی بنائے انسان کے لیے، ایک شیطان، ایک قرین ہوتا ہے شیطانوں میں سے، اور ایک جن ہوتا ہے فرشتوں میں سے۔ ایک ملک القرین ہوتا ہے، ایک شیطان القرین ہوتا ہے۔ قرین کہتے ہیں انتہائی قریبی رفیق، دوست، ساتھی۔ اب وہ جو فرشتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی راہیں دکھاتا ہے، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، نیکی کے ایموشنز کریٹ کرتا ہے اس کے دل کے اندر۔ اور جو ساتھ میں شیطان ہوتا ہے اس کی کیا اپوزٹ، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ اللہ کو جھٹلانے کی اور جو ہے وہ سستیاں اور عبادت میں اس طرح کی چیزیں اس نے پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ نبی اسلام نے ہمیں ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ دیکھیں آپ بھی تو اسی بندے۔ تو نبی اسلام نے ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرشتہ تو ہے ہی، شیطان بھی تھا میرے ساتھ، لیکن اللہ نے میری مدد کی، وہ شیطان بھی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی مجھے اس فرشتے کی طرح نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہر بندے کے ساتھ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ملک القرین اسے کہتے ہیں، وہ فرشتہ جو بندے کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات آخری نوٹ کر لیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے بغیر، یہ جو سارے آپ نے 20 سنے، یہ تو آخر ہو گئے، مکمل ہو گئے، یہ آپ نے سارے 20 سنے، ان میں سے کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ نے موکل بنا کر دیا، ذمہ دار بنا دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ میکائیل کا جب جی چاہے بارش برسا دے، جب جی چاہے جہاں میں نباتات اگا دے، جبریل جب چاہے تو وہی لے کے آ رہا ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرشتے کو انتظار ہوتا ہے اللہ کے حکم کا۔ اسرافیل کو موکل کر دیا، ذمہ دار بنا دیا، اس نے سور پھونکنا ہے، تو یہ نہیں جب من میں چل گیا قیامت وہ بپا کریں جو ہے وہ سور پھونک، نہیں، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا اللہ کے حکم کے۔ بلکہ نبی اسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام بڑی خواہش ہوتی تھی کہ جبریل سے ملوں، جبریل سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی، بلکہ وہ جبریل جب آیا کرتے تو نبی اسلام اس کو کہتے تھے ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، آپ بہت کم کم آتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ روزانہ آیا کریں اور ڈھیروں مطلب بیٹھ کے میرے ساتھ گپ شپ ہو، بات چیت ہو، بڑی دل کرتا۔ تو اس پر پھر قرآن اتر آیا وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم اترتے ہیں تو صرف اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ہم نے تقریباً 20 نکات ہم نے بیان کیے فرشتوں کے اعمال پر۔ تو ان اعمال پر یا ان امور پر ایمان لانا ہی، ان کو ماننا ہی ایمان بالملائکہ ہے۔ اگر وہ کہے لو جی کیسے ہو سکتا ہے، فرشتے نظر تو نہیں آتے، لیکن سر ماننا یہ تو ایمان بالغیب ہے کہ ان کو ماننا۔ لیکن ہم نے ایمان باللہ جب ڈسکس کیا تھا نا، اس کے ضمن میں ہم نے کچھ اس کے باطل نظریات بھی ذکر کیے تھے کہ اگر ایمان باللہ جس کو ہوگا تو ان باطل نظریات سے بچے گا تو کام بنے گا۔ تو فرشتوں پہ جو ایمان ہے، ایمان بالملائکہ، اگر ایمان بالملائکہ کو مکمل کرنا ہے تو اس کے بھی کچھ باطل نظریات سائڈ پہ ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ تقریباً 4 ہیں، صرف آپ کے 4 منٹ لوں گا میں۔ ایمان بالملائکہ میں باطل نظریات جو ہیں صرف 4 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایک باطل نظریہ ہے، کافروں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ باطل نظریہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے جو کہ اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہتے ہیں بڑی کمال بات کرتے ہیں بھئی افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اللہ نے تمہیں تو بیٹے دے دیے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی، یہ کیسا انصاف ہے تمہیں؟ اور اللہ نے آگے کہا کہ جب تمہیں کوئی بتاتا ہے تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تمہارے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، ظل وجہہ مسودًا، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ہاں بیٹی ہے کیوں ہو گئی، میرے جو بیٹا چاہیے تھا۔
تو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بار بار کہتے ہو. اور آگے آتا ہے اصطفى البنات علی البنین فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون. اے نبی ان سے پوچھو ذرا تمہارے لیے بیٹے ہوں تم اپنے لیے بیٹے پسند کرو تو اللہ کے لیے بیٹیاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ ہے کہ جب تم اللہ نے ان کو بیٹیاں بنایا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ ٹھیک ہے تم وہاں پہ حاضر تھے جب تم یہ بات کر رہے ہو. تو یہ باطل نظریہ ان کا. فرشتے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے. اللہ کی نہ اللہ رب العزت نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ انتہائی باطل نظریہ بلکہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو کائنات کے فعال سر انجام دینے کے لیے پیدا کیا ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے بارہا اس کا ذکر کیا. دوسرا مذہب ہے دوسرا باطل نظریہ ہے کہ فرشتوں سے یہودیوں کا تھا وہ فرشتوں سے دشمنی کرتے تھے. بس چند ایک فرشتوں سے دوستی رکھی ہوئی تھی مانتے تھے ان کو لیکن جبریل کے بڑے کو دشمنی کرتے تھے جبریل سے. ایک دفعہ آئے یہودی کے نبی اسلام کے پاس آپ نے پہلے بھی روایت سنی مسند احمد کی تو آگے کہنے لگے کہ آپ پہ وہی کون لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. کہتے ہو جبریل الذی ینزل بالعذاب والقتال وہ فرشتہ جو عذاب لے کے آتا ہے اور جہاد کے احکامات لے کے آتا ہے بڑے سخت احکام لے کے آتا ہے ہوا عدونا وہ ہمارا دشمن ہے ہم نے اس کو مانتے. تو یہ باطل نظریہ نا ایمان بالملائکہ کے چیپٹر ایک فرشتے کا انکار پورے ایمان بالملائکہ کو گرا دے. ٹھیک ہے تو نبی قرآن مجید میں اللہ نے اس کا جواب دیا قل من کان عدوا لجبریل اور اگلی آیت میں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو بندہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یا فرشتوں کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ یا جبریل کے ساتھ اب فرشتوں کو الگ فرشتوں جبریل الگ کر کے بتایا فرشتوں سیپریٹ کیونکہ ان کو بات کی جا رہی ہے جبریل کے ساتھ و میکال یا میکائیل کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے ان چیزوں میں ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ بھی اس کے دشمن ہے. ٹھیک تو اللہ بھی اسے دشمنی کرے. تو یہ باطل نظریہ تھا ان کا تو اس سے بھی بچنا چاہیے. دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ ہے یہ کافروں کا تھا وہ فرشتوں کا مذاق اڑاتے تھے جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا علیہ 19 جہنم کے کتنے داروغے ہوں گے جی 19 داروغے ہوں گے جہنم کے اوپر. تو مشرکین نے مکہ جو تھے کافر جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے. ابو جہل نے کہا وہ قریشیو تمہارے کو دو نہیں سنبھالے جانے 19 فرشتے ہیں دو سنبھال لو گے تم. اور قلدہ کہتا تھا 17 کو میں سنبھال لوں گا باقی 2 سے تم نبڑ لینا 17 کو میں سنبھال لوں. ابھی مذاق اڑایا جا رہا ہے نا فرشتوں اب اسے پتہ نہیں وہاں بھی اس کی حالت کیا ہوگی. ٹھیک ہے تو یہ ایک باطل نظریہ. آخری نظریہ جی جو کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے. وہ چوتھا اور آخری کہ جب بندہ یہ سارے کام دیکھتا ہے نہ سنتا ہے احادیث میں کہ فلاں فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے فلاں فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے جیسے آپ نے 20 نکات سنے آپ نے پھر ہم نے کچھ قرآن کی آیتیں بھی کل ڈسکس کی تھی. تو جب آپ سنتے ہیں تو ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے کام تو پھر فرشتے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قدرت کہاں گئی. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن کے اندر ایک فیضان ڈال سکتا ہے. یا یہ ہے کہ فرشتے تو پھر اللہ کائنات چلانے میں اللہ کے پارٹنر ہو گئے. یا یہ ہے کہ اب فرشتے سارے کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کن فیکون یہ ساری قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ساری چیزیں کہاں گئی. تو سر اس کا جواب 2 طریقوں سے ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نقطہ کہ فرشتے ذمہ دار تو ہیں موکل تو ہیں اللہ نے بنائے ہوئے کام تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بذات خود کچھ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اگر کوئی فرشتہ کام کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے. اگر کوئی فرشتہ کام کرتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے آرڈر سے کرتا ہے. ٹھیک ہے اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے وہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ جو فرشتے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم سے کے مطابق کرتے ہیں. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اب یہ بٹن ہے جس سے آپ پنکھا وغیرہ چلاتے ہیں لائٹ چلاتے ہیں. بٹن چلایا تو پنکھا چل گیا بٹن مطلب یہ ہے کہ بٹن چلایا تو لائٹ چل گئی. آپ بتائیے کہ بٹن پنکھے کو چلا رہے ہیں کیوں جی بجلی چلا رہی سر بٹن کے اندر کوئی اختیار نہیں. بٹن نہ بھی ہو اصل چیز کیا ہے اس کے پیچھے بجلی ہے. بجلی نہ ہو تو بٹن کی کیا مجال
پنکھا چلا سکے. تو یہی بات ہے کہ اصل پیچھے کون؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. فرشتے آگے ہوئے ہیں وہ ایک بٹن کی حیثیت سے. فرشتوں کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے بغیر. وہ خود کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو ہمیں سکھا دے. تو یہ 4 باطل نظریات تھے جن سے ہمیں بچنا چاہیے. فرشتوں، ایمان بالملائکہ، یہیں بھی ایمان بالملائکہ ختم ہوا. کل سے انشاءاللہ ایمان بالکتب انشاءاللہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی.